الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمین یا رب العالمین. ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو حضرات مسجد ہال کے اندر ہیں وہ گفتگو سے اجتناب کریں. ذرا آواز گونجتی ہے اس ہال میں. کوئی گفتگو کرنی ہو تو مسجد ہال سے باہر جا کر بات کر لیجئے. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ باسعادت مہینہ ملا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز عشاء اور اس کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تلاوت سماعت کی. انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ 45 سے 50 منٹ کے اس مختصر سے سیشن میں ہم اس پہلے پارے کا کچھ مختصر مضامین کا خلاصہ دیکھ سکیں. قرآن حکیم بے شک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہونے کے ناطے اس کے معنی اور مفاہیم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کو کوئی سمیٹ سکے. اس کی جو تفسیر ہے اور اس کے جو معنی اور مفاہیم کو کھولنا ہے اس کے لیے انسان کی زندگی ہی ناکافی ہے. گھنٹے کیا اور مہینے کیا اور دن کیا، پوری زندگی انسان کی ناکافی. لیکن یہاں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بنیادی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمائی ہیں، خاص کر جو ما قبل کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اس تاریخ کی روشنی میں اپنا آئینہ دیکھیں اور اپنے لیے کچھ عمل کے اصول حاصل کر سکیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ویسے تو اس طرح کی محافل جہاں قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اب تو ہر جگہ اس طرح کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر کوئی کروا رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ استناد کا مسئلہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کیا وہ بیان کرنے والے کی اپنی ہے یا وہ بات وہ ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، یا وہ بات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سندن پہنچتی ہے یا نہیں. ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس بات کا پھر انطباق کیا جا رہا ہے، اپلیکیشن کیا جا رہا ہے، ٹیکسٹ 1400 سال پہلے کا ہے، انٹرپریٹیشن اور اس کی اپلیکیشن آج کی جا رہی ہے، جس کے لیے اجتہاد چاہیے، جس کے لیے بصیرت چاہیے، جس کے لیے علم چاہیے، جس کے لیے تقوی چاہیے، جس کے لیے نامعلوم کون کون سی صفات چاہیے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص جس میں یہ صفات نہ ہو اور وہ یہ کام کرنے بیٹھ جائے کہ قرآن آج ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں آج ہمارے لیے یہ نقطہ ہے، وہ اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے. تو اتنا بڑا کام یہ تو کوئی بہت اعلیٰ پائے کا مجتہد مفسر ہو وہ کرے. ہم جیسے طالب علموں کو تو بس اتنا زیب دیتا ہے کہ قرآن حکیم سے متعلق حضرات مفسرین، حضرات علماء بڑے کیا کچھ کہتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہی بڑے آج کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں، بس وہ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے یہ اصلاح کا اور عمل کا ذریعہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز. بس اتنی کوشش ہوگی. باقی چونکہ یہ مختصر سیشنز ہیں، اس میں انشاءاللہ العزیز وقفے سے ہم چند علماء کی کتابوں کا تذکرہ کریں گے جن کے اندر یہ تو بس شوق پیدا کرنے کا، ایک ذائقہ چکھانے کا ایک موقع ہے. شوق جن کے اندر پیدا ہو وہ پھر کتابیں پڑھیں. اب جیسے قرآن حکیم کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب اس پر بہت سی معلومات ہے جو اس آغاز سے پہلے انسان کے پاس ہونی چاہیے، جس کو علماء نے علوم القرآن کے نام سے کتابوں میں جمع کیا ہے. تو علوم القرآن نامی کتابوں کو حاصل کیا جائے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار تصنیف ہے اس موضوع پر. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کچھ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو قرآن کے تعارف کے طور پر اور قرآن سے استفادے کے طریقے کے طور پر، اور اس رستے میں جو خدا نہ خواستہ گمراہی کے رستے کھل جاتے ہیں بعض اوقات شیطانی وساوس کے تحت، وہ کیا کیا ہیں، ان سے آشنائی پہلے ہو تو پھر آدمی اس راہ پر چلے.
تو علوم القرآن سے متعلق کتابیں ہیں، تراجم اور تفسیریں یہ بھی دیکھنا چاہیے کس کی ہیں، ترجمہ یہ بھی قرآن کی تفسیر کا حصہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس بیان کے دوران آگے دیکھیں گے، جو بنیادی ٹیکسٹ ہے وہ یہ آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا دامت برکاتہ ہمارے سامنے رہے گا۔ اس میں جگہ جگہ حضرت نے ترجمے میں ایک آیت کا ترجمہ کیا، پھر اس کے نیچے اس کی تفسیری روایت میں، اس کی حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے یہ فلاں صحابی کے تفسیری قول کی روشنی میں ترجمہ کیا گیا ہے، ایک اور صحابی ہیں ان کی تفسیری قول کی روشنی میں اس آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے، پھر وہ نیچے حاشیے میں دوسرا ترجمہ لکھتے ہیں۔ تو ترجمہ بھی کوئی خود سے نہیں کیا جاتا، آج کل یہ بہت عام غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید کی لٹرل ٹرانسلیشن کر لی جائے، ڈکشنری کھولیں جو معنی نظر آئے وہ ترجمہ کر لیں، انتہائی حماقت کی بات۔ اللہ کا کلام اور وہ ڈکشنری سے حل ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اگر اتنا ہی آسانی سے حل ہونا ہوتا تو پھر کسی پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کلام ہوتا اور ہم سب کے گھروں میں نازل ہو جاتا، ہم جس زبان میں بول رہے ہوتے اس زبان کی ٹرانسلیشن دیکھ کر اس سے استفادہ کر لیتے۔ لیکن اسی سورۃ الفاتحہ میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن سے استفادہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی افتتاحی سورت، پہلی مکمل سورت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور یہ وہ سورت ہے جس کی فضیلت خود قرآن نے بیان کی۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 انشاءاللہ آگے جا کے آئے گی، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تعریف فرمائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے یا سنتے ہیں، نماز کا لازمی جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت پر جواب آ رہا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، رب ہے، آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنا تعارف کرا دیا۔ اس قرآن کو صرف ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے طور پر پڑھنے کی کوشش مت کرنا، صرف ایک انٹلیکچول ایکٹیویٹی کے طور پر پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، وہ تم سے کلام کر رہا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس احساس کے تحت اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑا خوبصورت قول منسوب ہے، کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہے نا۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ کلام ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باری تعالیٰ سے۔ تو ہر بندے کے ساتھ باری تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، یہی سورۃ الفاتحہ۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، وہ اللہ کا مجھ سے کلام ہے۔ اس احساس کے تحت اس قرآن کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ وہ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، انس ہو، جن ہو، ساری کائنات کی ہر مخلوق پر اس دنیا میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو الرحمن یہ رحمت کی وسعت کو بیان کرنے والی صفت، اور الرحیم جس پر ہو انتہائی زیادہ ہو، یہ رحمت کی شدت کو بیان کرنے والی صفت۔ اور بعض حضرات نے اس کی اس طرح سے تفسیر کی، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ اس کے بدترین منکر کو بھی مل رہا ہے۔ بھائی بڑے سے بڑا دشمن فرعون، وہ بھی زندہ تھا نا، سانس لے رہا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، عیاشی کرتا تھا، تو ایک حد تک اس پر بھی رحمت ہوئی۔ لیکن رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جائے گی آخرت میں صرف کس پر؟ اہل جنت پر، اہل ایمان پر۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک۔ یہاں سے ایک اور تعارف کرا دیا گیا، اس دنیا کو اصل زندگی مت سمجھ بیٹھنا، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اصل تو موت کے بعد ایک دوسرا جہان آنا ہے، اور وہاں اختیار کسی بادشاہ کا نہیں چلے گا، کسی بڑے ایڈمنسٹریٹر کا نہیں چلے گا، کسی بڑے دھڑے والے کا نہیں چلے گا، اختیار چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ آج بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، ہماری آزمائش کے لیے تھوڑا تھوڑا اختیار لوگوں کو دیا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے یہ اس اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط۔ وہاں تو یہ مجازی اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہاں تو کل کا کل اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ لہٰذا اب بندے کی روش اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، اے میرے بندے یوں کہو، ایاک نعبد، اے اللہ بس ہم تیری عبادت کرتے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ہے براہ راست عبادت، جو عبادت کے طریقہ اللہ نے سکھائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، یہ براہ راست عبادت کے کام ہیں۔ اور جو بقیہ زندگی ہے ہماری، جتنے بھی جائز اور مباح اور حلال کام ہیں،
ان سب پر بھی عبادت والا اجر چاہیے تو دو کام کر لو. ایک نیت کی اصلاح کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور نمبر دو، طریقہ سنت کا اختیار کر لو، شریعت کا اختیار کر لو، تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پر عبادت والا اجر ملنے لگتا ہے. رمضان بنیادی طور پر اسی لیے آیا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ خاص عبادت کے کام ہیں ان پر توجہ زیادہ ہو اس مہینے میں، تاکہ بقیہ پوری زندگی رمضان کے بعد ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، معاش کمانا، تعلیم حاصل کرنا، یہ سب بھی عبادت کے زمرے میں آئے. اسی کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا. اور یہ کام آسان نہیں ہے، ساری زندگی اللہ کا حکم مان کے چلنا. لہذا ایاک و ایاک نستعین، اور اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے. دعا کا تعلق، دعا خود عبادت ہے، اور اللہ نے اس سورت کو الدعا بھی قرار دیا. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدعا. یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہا ہے. لہذا اب مانگنا کیا ہے، یہاں بھی اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، خود بتا دیا کہ مانگنے کی چیز کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، سب بتا دیے. بس ہم مانگنے والے بنے، مانگنے والے بنے. دعا، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. سب سے بڑی دعا جو اس مہینے میں کرنے کی ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ، اگر آدمی سوچ سمجھ کے مانگے. کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یہ ہے مانگنے کی چیز. ٹھیک ہے، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اپنی دنیا کی کوئی حاجت مانگنی ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی یہاں کی تیاری ہونی چاہیے، اتنی یہاں کے لیے دعا ہونی چاہیے. اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری ہونی چاہیے، اتنی وہاں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. یہاں کتنا رہنا ہے؟ لمیٹڈ اماؤنٹ، چند سال. وہاں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. تو خود اللہ تعالیٰ نے تناسب سکھا دیا نا. اگلی سورہ بقرہ میں کل کے پرسوں کے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 2:3 کا ریشو ہے آخرت کا دنیا کے مقابلے میں. ایک مرتبہ دنیا کا حسنہ مانگا، پھر دوسری مرتبہ آخرت کا حسنہ مانگا، پھر تیسری مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی. تو ہر دعا کے 3 حصے ہوں، کم سے کم 2 دعائیں آخرت کے لیے ہوں، اور ایک حصہ ٹھیک ہے تم اپنی دنیا کی حسنہ بھی مانگ لو. اور وہ دنیا کی حسنہ سے مراد کیا ہے، آج پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا اس کی تعبیرات کر لی ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ دنیا کی حسنہ سے اصل مراد ہے کیا. بہرحال اصل مانگنے کی چیز تو ہدایت ہے. اچھا، اب یہاں بہت آسان تھا، چونکہ سورت مختصر ہے نا، اور یہ سورت الفاتحہ کو ام القرآن، اساس القرآن بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے. تو یہاں ہر چیز مختصر مختصر بیان ہو رہی ہے. پورے قرآن کے مضامین آپ کو سورت الفاتحہ میں مل جائیں گے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. تو یہاں بہت آسان تھا کہ صراط مستقیم کو اگر ڈیفائن کرنا تھا تو صرف 1-2 الفاظ میں ڈیفائن کر دیتے. مثال کے طور پر صراط الرسول کہہ دیتے، رسول کا رستہ کافی تھا. صراط القرآن کہہ دیتے، قرآن کا رستہ کافی تھا. یہ دونوں الفاظ استعمال نہیں کیے. کیا اور پوری 2 آیتیں عطا فرما دیں اس کی تفصیل پہ، حالانکہ مختصر صورت ہے، ہر چیز اختصار کے ساتھ بیان ہو رہی، لیکن صراط مستقیم کا پتہ اللہ نے مختصر نہیں بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب یہاں نوٹ کریں، اہم بات ہے، یہاں میں اس پر تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کیونکہ یہ مضمون آگے پورے قرآن مجید میں انشاءاللہ فائدہ دے گا. انشاءاللہ العزیز ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہ ذرا مضمون سمجھنے کا ہے، اہم ہے. یہاں آپ نوٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کو ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں جوڑا ہے فقط. کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ افراد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. کہہ سکتے تھے نا صراط القرآن، بلکہ حدیث میں تو صراط مستقیم کی وضاحت کیسے آئی ہے؟ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی قرآن صراط مستقیم ہے. تو یہاں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹیکسٹ ہدایت کا ایک پورشن ہے، جو سیکرڈ ٹیکسٹ ہے، محفوظ ٹیکسٹ ہے، غلطی سے پاک ٹیکسٹ ہے قرآن کا اور حدیث کا. یہ ایک حصہ ہے ہدایت کا. لیکن جہاں ٹیکسٹ آئے گا وہاں سوال یہ پیدا ہوگا، اس ٹیکسٹ کا کون سا مفہوم، اس ٹیکسٹ کی کون سی انٹرپریٹیشن، یہ سوال آئے گا نا. بھائی یہی قرآن ہے، اور آپ ذرا تصور کریں وہ آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 جس میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، خاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں. جہانی غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس بدبخت نے اسی آیت سے اپنی نبوت ثابت کی ہے.
جو آیت ختم نبوت سے متعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کھلا چھوڑ دیں کہ آپ جو چاہیں انٹرپریٹیشن کر دیں قرآن کی، کوئی اصول نہ ہو، کوئی پرنسپلز نہ ہو، کوئی ضوابط نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، تو جو آیت ختم نبوت بیان کر رہی ہے اسی سے نئے نبی کی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو کہاں روک لگائیں گے؟ کہیں نہ کہیں روک لگانا پڑے گا. وہ روک لگے گا افراد کے ذریعے، وہ روک لگے گا افراد کے ذریعے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون لوگ. اچھا، افراد میں بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے تو بھی کافی تھا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خود قرآن نے بتا دیا. سورۃ النساء آیت نمبر 69، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ 4 کیٹیگریز اللہ نے بتا دی. من النبیین، حضرات انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، جن کو ہمارے ہاں عرف عام میں اولیاء اللہ کہا جاتا، اللہ کے خاص بندے، ایمان و عمل کے اعلیٰ درجے پر فائز. والشہداء، وہ جو اللہ کے رستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیں. والصالحین، اور عام نیکوکار مسلمان. تو انبیاء تو ہو گئے معصوم عن الخطا، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو بقیہ 3 کیٹیگریز ہیں ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے رستہ ان لوگوں کا مانگو جن پر اللہ نے انعام کیا، جس میں انبیاء کے علاوہ اور لوگ بھی شامل ہیں. یہاں سے پتہ چلا بھائی کسی کی پیروی کیے بغیر ہدایت نہیں ملتی، کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا. بھائی کرتے ہی ہے نا، کسی کو کوئی مرض ہو اور ایسا مرض ہو جو سرجری کے بغیر حل نہ ہو، خود سے چھری کاٹا لے کے تو نہیں شروع ہو جاتے نا اپنے پیارے پر. لوگ کہتے ہیں آج کل ڈاکٹر سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہاسپٹلس قصاب خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ ڈاکٹرز قصائی بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود، اور آج کل تو یوٹیوب پہ ہر طرح کے آپریشنز موجود ہیں نا، پھر بھی آدمی خود سے نہیں شروع ہو جاتا، کسی نہ کسی پر اعتماد کرتا. تو بھئی دین کے معاملے میں بھی کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا ہوگا. اور یہ کہنا کہ جناب آج تو ہے ہی نہیں ایسے لوگ جن پر ہم بھروسہ کر سکیں کہ وہ دین کی صحیح تعبیر بتائیں، یہ قرآن پر بہتان ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کر رہو. اور یہ ہو نہیں سکتا. امام راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ایک حکم دے اور قیامت سے پہلے پہلے وہ زمانہ آ جائے جس میں اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ جڑ کر رہو، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک سچے لوگ موجود رہیں گے، ہر علاقے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے. صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو دین کا جو بیچنے والا سمجھ رہے ہیں، ہم جس سے بغض کر رہے ہیں، ذرا بغض کی اینک اتار کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے دین سیکھنا. یہ ہے ہدایت کا طریقہ، صراط مستقیم پانے کا طریقہ. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. اور یہ بھی بتا دیا کن کا رستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا رستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غضب نازل کس پر ہوا؟ یہود پر. انہوں نے کیا گڑبڑ کی؟ انہوں نے انہی اللہ والوں سے دشمنی کی. آگے یہود کی پوری چارج شیٹ بیان ہو رہی ہے اگلی سورۃ البقرہ میں. جیسے کسی مجرم پر دفعات لگتی ہیں، فرد جرم عائد ہوتی ہے، 40 شقیں آ رہی ہیں ان کے جرائم کی. یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا. سب سے بڑا جرم وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تم نے نبیوں کو قتل کیا ناحق، اللہ والوں سے دشمنی کی تم نے. یہ یہود کا سب سے بڑا جرم تھا. یہ ایک انتہا پہ نکل گئے یہود. اور دوسرے وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ نہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی مثال کون ہے؟ نصارہ. انہوں نے کیا کیا؟ وہ اللہ والوں کی محبت میں اتنی آگے نکل گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، ان کو اللہ کی الوہیت میں شریک کر دیا، ان کو بھی خدا بنا بیٹھے. تو اللہ ان دونوں رستوں سے حفاظت مانگتے ہیں، نہ اللہ والوں کی دشمنی، نہ اللہ والوں کی محبت میں انتہا اور غلو، بلکہ جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو. رجال اللہ، اللہ والے لوگوں سے سیکھو. اور رجال اللہ ہوتے کون ہیں؟ ان کو کتاب اللہ پر پرکھو، ان کی صفات کتاب اللہ میں بیان ہوئی ہیں.
وہ صفات جن لوگوں میں پاؤ ان سے تعلق جوڑو، ان سے اللہ کی کتاب سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن سیکھنے کی کتاب ہے، اور سیکھا ہمیشہ کسی بڑے سے جاتا ہے، کسی استاد سے سیکھا جاتا ہے، خود سے نہیں سیکھا جاتا۔ تو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، آگے پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ باقی اس سورت کے جواب میں جب ہم سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے ہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا مسلم شریف کی روایت میں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ذرا اپنے اوپر کیفیت طاری کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوں اور اللہ میری بات کا جواب، میں ہوں کون؟ اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی؟ بندہ ہے ناچیز، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں فوض الی عبدی، بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، ایاک نعبد اللہ کے لیے، ایاک نستعین بندے کے لیے، اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی، یہ سارا کا سارا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اللہ اس یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت، 286 آیات، 40 رکوعات۔ اس سورہ مبارکہ کے دو بڑے بڑے حصے بن جاتے ہیں۔ ایک پہلا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ بیان کی ہے۔ اچھا، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے نہیں، ابھی ہم نے پیچھے دیکھا قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو تاریخ بھی بیان ہوگی تو کس مقصد کے لیے ہوگی؟ ہدایت کے لیے، آئینے کے طور پر، کہ تاریخ سے سیکھو کہ پہلے لوگ کیسے گمراہ ہوئے اور بچو ان کی حرکتوں سے، اور پہلے لوگوں میں جنہوں نے رسولوں کی پیروی کی وہ کیسے کامیاب ہوئے، ان کے اصول اپناؤ۔ تاریخ اسی لیے بیان ہو رہی۔ مزید یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے براہ راست خطاب کیا، اور یہ شان صرف اس قرآن اور اس امت کی ہے۔ ذرا اس کا بھی تصور کریں، یہ جو الفاظ آتے ہیں نا یا ایہا الذین آمنو، ابھی اس پہلے پارے میں ہم نے کتنی دفعہ سنا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس قرآن کی شان ہے، پچھلی کتابوں میں صرف پیغمبر سے خطاب ہوتا تھا، صرف پیغمبر سے، براہ راست امتوں سے خطاب پچھلی کتابوں میں نہیں ہوا۔ ذرا اس شرف کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست کلام کیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے پورا دستور العمل، نظام الحیات عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو دوسرا حصہ ہے یہ دوسرے پارے میں شروع ہوگا تو وہاں اس کی تفصیل دیکھیں۔ آغاز میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یہاں سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، امام راضی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، قرآن کے بالکل آغاز میں ہی حروف مقطعات کیوں رکھ دیے؟ وہ حروف جو مقطع الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور جن کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو ایسے حروف شروع میں کیوں رکھ دیا؟ امام راضی کہتے ہیں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے قرآن پر عبور حاصل کر لیا، میں نے پورا قرآن سمجھ لیا، میں اب اس میں سمجھنے کا کچھ باقی نہیں، تم جتنا بھی قرآن سمجھ لو کچھ نہ کچھ رہے گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ متشابہات میں سے نا، آیات متشابہات، وہ آیات جن کا حقیقی مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں۔ ہاں، اس کی تلاوت پر اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، گویا الف لام میم کی تلاوت پر 30 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتا، حتمی مطلب کسی کو نہیں پتا، علماء مفسرین نے اپنی اپنی آراء بیان کی ہیں، لیکن سب آخر میں کہتے ہیں اللہ اس کے رسول ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ یہاں سے نفی ہو گئی ان لوگوں کی جو بڑی جسارت کرتے ہوئے یہ ایک بات جملے کے اپنی زبان کے اوپر لے آتے ہیں کہ یہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رٹو طوطے کی طرح پڑھ لینا، رٹ لینا، یاد کر لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو سمجھنا چاہیے۔
تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھی معاذ اللہ؟ آپ نے ثواب بیان کرنے کے لیے مثال کس کی بیان فرمائی؟ انہی حروف مقطعات کی کہ جن کا مطلب کسی کو نہیں پتا، جس سے پتا چلا کہ صرف تلاوت کا بھی اپنا ثواب ہے، اس کا بھی اپنا فائدہ، اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی نورانیت ہے۔ اور صحابہ اکرام کو دیکھیے، ایک طرف اکثر صحابہ اکرام کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو قرآن میں 7 منزلیں ہیں اسی لیے ہیں نا۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم ذرا کوشش کر کے دیکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، انشاءاللہ العزیز بہت لطف آئے گا۔ ایک دفعہ دل کھل جائے اور ایک منزل آپ پوری پڑھیں قرآن مجید کی، 4.5 5 6 پارے، یہ صحابہ کا ڈیلی کا روٹین تھا، ایک منزل قرآن کی تلاوت۔ لیکن وہی صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سورۃ البقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں سیکھی ہے۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ معلوم ہوا تلاوت کا نصاب علیحدہ، سمجھنے کا نصاب علیحدہ، اور وہ سیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ فرق ہے۔ تو کبھی بھی یہ جملہ زبان پر نہیں لانا چاہیے کہ جناب قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جسارت ہے معاذ اللہ، یہ اس حدیث کا انکار ہے جو ترمذی میں بیان ہوئی، جس میں الف لام میم کا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ باقی اس کے بہت سے رموز ہیں، تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت بیان کی، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح مانو کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تب ہدایت پاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک جو تقوی والے ہیں، جو ہمیں بننا ہے۔ رمضان میں روزے کا مقصد کیا بیان ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو۔ تو ان تقوی والوں کی یہاں اللہ نے صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کا جو ریشنل مائنڈ ہے، آج کا جو لاجیکل مائنڈ ہے، آج کا جو مٹیریلسٹک مائنڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے جناب پہلے مجھے سمجھاؤ، پہلے مجھے تجربہ کراؤ کسی چیز کا، پھر میں مانوں گا۔ اور یہاں قرآن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ان دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ جب تک اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، جنات کی موجودگی پر، فرشتوں کی موجودگی پر، جو عالم غیب ہے، وحی ہے، روح ہے، اصل کائنات ہی وہی ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ شروع ہی یہاں سے۔ پھر کہا نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر ان کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد تفصیلی تذکرہ اللہ نے منافقین کا کیا ہے۔ منافقین کا تذکرہ 2 پیرایوں میں۔ ایک تو وہ منافق جو اصلاً یہودی تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، صرف جھگڑا ایک پیغمبر ہی کا تو ہے کہ بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، ان سے پہلے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے۔ اور یہ کہتے تھے بھائی یہ جو سارا جھگڑا ہے نا مختلف ادیان کے درمیان، تم مسلمان، ہم یہودی، فلاں نصارہ، فلاں ہندو، اور اس بنیاد پر آپس کی جنگیں اور آپس کے جھگڑے، اس سب کا حل یہ ہے کہ بھئی کامن چیزیں تلاش کرو۔ دیکھو کہ بھئی کسی نہ کسی خدا کو تو سبھی مانتے ہیں نا، کسی نہ کسی آخرت کا تصور سبھی کے یہاں ہے، تو بس ان میں سے جو بھی اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، بس سب صحیح ہیں، کسی کو غلط مت کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ فساد ہے، حق اور باطل کو گڈمٹ کرنے کی کوشش، وحدت ادیان، یونٹی آف آل ریلیجنز کا تصور آج بھی لوگ دیتے ہیں، سارے دین صحیح ہیں۔ نہیں بھائی، اسلام اپنے حق ہونے کا اعلان کرتا ہے، اسلام کے سوا جو کچھ ہے اس کے باطل ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ یا ایہا الکافرون کہتا ہے قرآن مجید کفار سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو یہ جو فضول کی ٹالرنس ہے نا، اس کا درس نہیں دینا چاہیے۔ ٹالرنس اس حد تک ہے کہ بھائی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، ہاں یہاں تک ہمارا دین ٹالرنٹ ہے، لیکن ٹالرنس کا یہ مطلب کہ ہم اسلام کے حق ہونے کے دعوے سے ہی پیچھے ہٹ جائیں،
یہ کوئی رواداری نہیں ہے، یہ کوئی ٹالرنس نہیں. حق حق ہے، باطل باطل ہے. اور جو کوئی ان دونوں کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا الا انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فساد مچا رہے ہیں. حق اور باطل کو گڑمٹ کرنے والے لوگ یہی فسادی. آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے. نہیں نہیں، سارے مذاہب کے لوگوں کو قریب آنا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے تحت بھی ڈائیلاگ امنگ ریلیجنز ہو رہا ہے جناب. سارے مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے بٹھایا جا رہا ہے. صرف ایک ایجنڈا ہے اس کا کہ مسلمان اپنے اسلام کے الحق ہونے کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کا. اور دوسرا ان کا فساد یہ بیان ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی ویسے ایمان لاؤ جیسے صادق الایمان صحابہ ایمان لائے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ حضرات جیسے ایمان لائیں ویسے ایمان لاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ اللہ. اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم الصفا، یہی بے وقوف ہے. ہمارے ایک استاد بڑی پیاری بات کہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جو آدمی جو کہے، اللہ نے اصول یہ بیان کیا ہے اس کا قول اسی پر لوٹاؤ. یہاں انہوں نے کہا تھا یہ بے وقوف ہیں، تو کہا یہی بے وقوف ہے. تو اب اس سے آگے کا کوئی جملہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے تو وہی جملہ اس پر لوٹایا جائے گا. یہ اصول ہے. اور اس پارے کے اختتام پر بھی ہم نے وہ آیت سنی، یہاں بھی آیا ہے اور پارے کے اختتام پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ یہودی اور عیسائی اگر ویسے ایمان لائیں جیسے اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، اور یہاں اے مسلمانوں تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے، اور کون ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے. اللہ نے صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار قرار دیا. ان جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور ایسے لوگوں پر آدمی زبان دراز کرے، ایسے لوگوں کے ایمان پر شک کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان کے آپس کے اختلافات ہوئے اس کی بنیاد پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر زبانیں تان دراز کرے، ایسی جسارت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک حکم دیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت پھر کیسے کرنی ہے آگے اس کا پورا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے. اچھا، نائب کی ضرورت کسی حاکم کو اس وقت ہوتی ہے کہ نمبر ایک، یا تو وہ مثال کے طور پر کسی بیرونی ملک سفر پر جا رہا ہو اور پیچھے اس کو نائب کی ضرورت پڑے، یعنی جب وہ موجود نہ ہو، غائب ہو تو پیچھے نائب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہیں سے غائب نہیں ہے. اچھا، یا پھر نائب کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی معاذ اللہ بیمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی عجز لاحق ہو جائے، کوئی کمزوری لاحق ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے. یا نائب کی اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کو موت کا اندیشہ ہو، مرنا ہے، مرنے کے بعد نائب چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو فنا بھی نہیں ہے کبھی، وہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ بنایا کیوں، نائب بنایا کیوں؟ دو جوابات دیے علماء نے مختلف آیات کی روشنی میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، یہ آنر عطا کیا ہے، یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر اپنی نیابت کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کو چنا، مجھے اور آپ کو چنا. یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے انسانیت کو، نمبر ایک. اور نمبر دو، اختیار اس لیے دیا تاکہ امتحان لیا جائے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. تو کرتے کیا ہیں اس اختیار کے ساتھ؟ پوری کائنات میں صرف دو مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار ہے، انسان اور جنات. اور انہی دونوں کا امتحان ہونا ہے، انہی دونوں کے لیے آخرت میں جنت اور جہنم ہے. لہٰذا اس امتحان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں بھیجا. حاکم وہ ہے، حکم دینے والا وہ ہے، شریعت عطا کرنے والا وہ ہے. میرا اور آپ کا کام اس شریعت پر عمل کرنا اور اپنے ارد گرد اپنے ماتحت لوگوں سے اس پر عمل کروانا ہے. پھر ابلیس کا ذکر ہوا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے شاید وہ بھی فرشتوں میں سے تھا. نہیں، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. سورہ کہف میں واضح کر دیا گیا کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا. اسی وجہ سے تو اس نے نافرمانی کی، ورنہ فرشتوں کے پاس اللہ کا حکم توڑنے کا اختیار نہیں ہے.
ان کے پاس فری ول ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جنات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں میں کیا کر رہا تھا شیطان، جو پہلے عزازیل تھا؟ تو کہا جاتا ہے، مختلف تاریخی روایات ہیں کہ جناب اس نے اتنی عبادت کی کہ اپنی عبادت میں اتنا آگے بڑھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ کہ بعض نے کہا کہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، انہوں نے سرکشی کی، تو اس سرکشی کو دور کرنے میں اس نے مدد کی فرشتوں کی، تو اس کو فرشتوں کے صف میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ تھا جن، اختیار تو تھا، اور اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے سب سے گھناؤنے جرم کا شکار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں تکبر، ایروگنس، پرائٹ، میں کچھ ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ شیطنت، چنانچہ راندہ درگاہ ہوا، ملعون ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے، اسی وقت سے جہنم کا فیصلہ ہے اس کے لیے۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ حوا سلام علیہا کو وقتی طور پر جنت میں رکھا، اسی جنت میں جس میں ہمیں جانا ہے۔ یہ بھی لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ جنت باغ ہوتا ہے اور زمین پر کوئی باغ تھا، نہیں بھائی، وہی جنت جس میں اللہ کے نیک بندوں نے واپس جانا ہے، اسی جنت میں رکھا تھا۔ ہاں، آزمائش کے لیے رکھا تھا، پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ زمین کا خلیفہ بنایا ہے، ہمیشہ تھوڑی وہاں رکھنا تھا۔ ہاں، کچھ ڈیمونسٹریٹ کروانا تھا، کچھ مظاہرہ کروانا تھا کہ یہ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، وہ ساری تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ اس نے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام نے، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی اللہ کا نام لے کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی بات مان لی، وقتی طور پر بھول گئے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہیں چکھنا، غلطی سے چکھ لیا۔ آگے ساری تفصیل سورہ اعراف میں آ جائے گی۔ تو اللہ نے زمین پر اتار دیا کہ صرف یہ کوئی سزا نہیں ہے معاذ اللہ، یا یہ کوئی گناہ نہیں تھا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، یہ گناہ نہیں تھا۔ انبیاء علیہم السلام سے جو کچھ خلاف اولا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجہ، ایک ہوتا ہے صحیح لیکن اس سے نسبتاً کم درجہ، اگر وہ کم درجے کو بھی اختیار کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ خطا ہو گئی اور اللہ نے ان کی اصلاح فرما دی۔ ہمارے لیے تو وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ یہ تو انبیاء کے معاملے میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے میں۔ بہرحال زمین پر بھیج دیا، اب کہہ دیا کہ اب انسانیت اور شیطنت میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، اور اسی دشمنی کے لیے، اسی مقابلے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، شر اور خیر کا مقابلہ ہو، یہ دیکھیں کون شر کا ساتھ دیتا ہے، کون خیر کا ساتھ دیتا ہے۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا، اور خلاف اولا خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ روتے رہے شرمندگی سے، یہاں تک کہ الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ ان الفاظ سے توبہ کریں، اللہ نے الفاظ سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات بھی سورہ اعراف میں انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے۔ یہ آدمیت ہے، کل بنی آدم خطاؤن، حدیث میں آتا ہے ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ تو توبہ کر لے، دن میں 100 مرتبہ غلطی کرے آدمی، 100 مرتبہ توبہ کرے، ہو سچی توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو، نہیں، دوبارہ بھی ہو جائے لیکن غلطی سے ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو جائے، ارادے سے نہ ہو، تو 100 مرتبہ بھی آدمی توبہ کرے دن میں توڑ کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے انسانیت کا شرف، اعزاز کے خلیفہ بنایا، اور غلطی کے موقع پر توبہ کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک؟ ہر انسان کی توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک موت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ پوری کائنات کے لیے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ، اگلے 10 رکوعات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، اس کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو عبداللہ بنے گا، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ سیدنا یعقوب کون ہیں؟ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھیں گے، 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، بقیہ 11 بھائی۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ یہ بھی آج ایک شخص
جدید آدمی وہ کھڑے ہو کر اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ فساد پیدا کر رہا ہے، نہیں نہیں بنی اسرائیل سے مراد تو ہم ہی ہیں، ہم مسلمان بنی اسماعیل بنی اسرائیل سب ایک ہی ہیں۔ عجیب، ہر وہ چیز جو 1400 سال سے طے شدہ چلی آ رہی ہے، بس اس کو الٹ کرنا ہے، اس کو کسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں تماشا بنانا ہے اس کا۔ طے شدہ بات بنی اسرائیل سے مراد کون ہے، اور ان میں یہود بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ ان کی پوری تاریخ بیان ہوئی، اور قرآن سورہ بقرہ میں زیادہ تر بیان کس کا ہے؟ یہود کا ہے۔ اگلی سورہ سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ آئے گا، لیکن وہاں زیادہ خطاب کس سے ہے؟ عیسائیوں سے، اور پھر مسلمانوں سے ہوگا۔ یہاں پہلے یہود سے خطاب ہے اور پھر مسلمانوں سے خطاب ہوگا۔ یہود کی گمراہیوں کو اگر آپ خلاصہ نکالنے کی کوشش کریں نا، ایک بات تو ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھ لی، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے جو نمائندہ بندے ہیں نا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی، یہ ان کے قاتل ہیں، اللہ والوں سے دشمنی۔ ایک وقت میں 70 انبیاء کو شہید کیا ان بدبختوں نے۔ کیسے برگزیدہ پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام، جنہوں نے سیدہ مریم کی کفالت کی تھی سلام علیہ، سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ تھے، اور اپنی خیال کے مطابق تو انہوں نے سولی دے دی انہیں۔ یہود تو یہی کہتے ہیں نا، ہم نے تو سولی چڑھا دی معاذ اللہ۔ وہ تو قرآن نے آ کے واضح کیا کہ نہیں بھائی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی، اللہ نے بر رفعہ اللہ الیہ، آسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن کتنے ہی انبیاء کے قاتل ہیں یہ بدبخت لوگ۔ دوسرا ان کا بڑا جرم جو اسی پارے میں آتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی کتابوں میں تحریف، لفظ بدل دیتے ہیں۔ مطلب آج بھی یہ کھیل چل رہا ہے، آپ کیتھولکس میں دیکھ لیں، آپ پروٹیسٹنٹس میں دیکھ لیں، آپ جیوز میں دیکھ لیں، ان کی جو بائبل ہے، ہر کچھ سالوں کے بعد ایک نیا ورژن آتا ہے بائبل کا، بلکہ ایک تو بائبل کے کا عنوان ہے ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل، ریوائزڈ، جس میں ریویژن ہوئی ہے، کچھ آیات نکال دیں، کچھ آیات اپنی طرف سے شامل کر دیں۔ آپ کنگز جیمز ورژن اٹھا کر دیکھیں، اس میں وہ آیت ملے گی جو ان کی تثلیث کا عقیدہ ہے۔ بقیہ بائبلز آپ تلاش کریں، اس میں کہیں وہ آیت ملے گی نہیں۔ وہ ایک آیت جس سے یہ اپنی تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، وہ ایک ورژن میں ملے گی، باقی کہیں ملے گی ہی نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے آیتیں داخل کر دیں، اپنی مرضی سے آیتیں نکال دیں۔ اور تیسرا بڑا جرم، اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کے حضور، اللہ کے پیغمبروں کو تو قتل کرتے رہے، اللہ کے حضور بھی گستاخیاں۔ اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ آل عمران میں، کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہو گئے، معاذ اللہ۔ اللہ قرض مانگتا ہے نا، کون ہے جو میرے رستے میں مال خرچ کرے، میں اس کو 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاؤں گا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اسی کے رستے میں خرچ کریں تو اللہ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے کہ کل قیامت کو لوٹاؤں گا۔ ان بدبختوں نے اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا، اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہو گئے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، آج کل ایک اور جرم ہم مسلمانوں کا پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم، وہ جس کو کہتے ہیں نا، اب ملامتی کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی ملامت کرتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ ہیں ان کی دنیاوی چک و چون اور ان کی جو دنیاوی ترقی ہے اس سے بہت متاثر ہے، بہت مرعوب ہے۔ تو ساری اچھائیاں ہمیں ان میں نظر آتی ہیں، ساری برائیاں اپنے میں اندر نظر آتی ہیں۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی برائیوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بھائی جو ہماری برائیاں ہیں وہ ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، لیکن دینی لحاظ سے جو اس امت کا مقام ہے نا، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، ورنہ کبھی بھی ہم حقیقی معنی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا۔ اس امت میں لاکھ خرابیاں ہوں گی، لیکن اس امت کے کسی فرد نے قرآن کے الفاظ میں تحریف نہیں کی، جس نے کی اس کو امت سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اس امت کے کسی فرد نے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کی، جس نے کی وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور اس امت نے اللہ کے حضور بھی کبھی کوئی گستاخی نہیں کی۔
یہ جو بڑے بڑے جرائم اللہ تعالیٰ نے ان کے گنوائے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ بحیثیت مجموعی، اکا دکا کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ امت ان بڑے بڑے جرائم سے محفوظ ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وہ امت ہے جس میں ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اس امت کا فرد ہونے کے لیے۔ تو ذرا اس امت کے شرف کو بھی محسوس کریں، کیونکہ جب تک کسی شے کے مقام کو نہیں سمجھا جاتا، شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر احساس ذمہ داری بھی ہوگی کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ کل قیامت میں اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے 80 صفیں اس امت کی ہیں، تو ہے نا کچھ اس امت میں کہ جو اللہ نے دیا ہے؟ اتنے تو گئے گزرے نہیں ہو گئے۔ یہ مسلمانوں میں سے کوئی کل کھڑے ہو کر کہے، آج رات کو سویا مرد کے طور پر، کل کھڑے ہو کر کہے کہ میں تو عورت ہوں؟ کسی مسلمان نے تو یہ حرکت نہیں کی نا۔ آج انسان کے طور پر سویا، کل کھڑے ہو کر کہے کہ میں تو کتا ہوں۔ یہ ہو رہا ہے نا ویسٹ میں۔ انسانی کتوں کی پوری پرائیڈ واک ہوئی ہے جناب لنڈن میں۔ انسان ہے لیکن وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو کتے ہیں اندر سے۔ ایسی گراوٹیں اس امت میں نہیں ہیں۔ یہ جنس تبدیل کرنے والے مسائل، اور یہ انسان کا اگلی دفعہ اٹھ کے وہ کل کو کہے کہ میں بلی ہوں اور میں ہاتھی ہوں، ایسے آدمی کو پاگل خانے میں داخل کیا جاتا۔ تو اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جو غلط ہے، جو عمل کی کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ آخری 5 منٹ میں ان کے جو ایک چند نمائندہ جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، بس اس پر تذکرہ کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک جگہ تذکرہ آیا ہے اسی میں کہ جب یہ صحرائے سینا میں تھے تو اللہ نے ان پر لطف و کرم کی بڑی بارشیں کی نا۔ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے جناب، آسمانی دسترخوان، اور ابر کا، بادل کا سایہ ہے مستقل۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک بھی کیا ہے۔ ان کو وہ کچھ دیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تم نے آگے سے کیا کیا؟ یہ تمہاری حرکتیں ہیں۔ تو جب یہ ساری نعمتیں ہو رہی تھیں، اس وقت بھی ان کی ناشکری کا عالم دیکھیے۔ کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ یہ ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم تو تھک گئے، بہت من و سلوا کھا لیا۔ اپنے رب سے دعا کرے یخرج لنا مما تنبت الارض، ذرا زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے، بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، اس کا پیاز، اس کا لہسن، اور اس کی دالیں، مونگ مسور، یہ کچھ ذرا زبان کے چٹخارے بھی تو ہونے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، وہ ان کے لیے بھی اسی طرح تھا اور آج ہمارے لیے بھی ایک اس میں بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے بدبختوں، کیا تم اس شے کو جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو اللہ کی عطا کردہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والا رزق ہے، اس کو بدلنا چاہتے ہو ایسی چیز سے جو ادنا ہے، جو حقیر ہے، جو ادنا اتنی سی ہے، اتنی اس کی گئی گزری حیثیت ہے؟ اللہ تمہیں کیا دے رہا ہے اور تم کیا مانگ رہے ہو؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں یہاں مسلمانوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ، اللہ نے ہمیں شریعت عطا کی، ہمیں قرآن عطا کیا، پیغمبر کی ذات عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل المخلوقات، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ کی پوری سیرت روز روشن کی طرح آج بھی واضح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ خود آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، فقہاء نے شریعت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی احادیث کا ایک ایک جز محفوظ کر کے ہم تک منتقل کر کے پہنچا دیا۔ آج کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس العلم کو، جو اصل علم تھا، اس کو ریپلیس نہیں کر دیا ایک ایسے علم سے جس کو صحیح معنی میں علم بھی نہیں کہنا چاہیے، فنون کہنا چاہیے، ووکیشنز کہنا چاہیے، پیسے کمانے کے دھندے کہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیٹ لگا ہوا ہے،
تو معاش کی بھی جد و جہد کرنی ہے، اس سے متعلقہ علوم بھی سیکھنے ہیں، لیکن اصل علم کون سا تھا؟ مسلمان بچے کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا؟ اللہ کے نام سے ہوتا تھا، اس کے رسول کے نام سے ہوتا تھا، قاعدے سے آغاز ہوتا تھا، اور جناب مکتب سے اس کا آغاز ہوتا تھا، اور اس کے اندر اسلام راسخ کر دیا جاتا تھا، پھر وہ مہندس بنے، انجینئر بنے، پھر وہ ریاضی دان بنے، پھر وہ سائنس دان بنے، کچھ بھی بنے، معاش کا جو بھی رستہ بڑھئی بنے، اور جناب نان بائی بنے، کچھ بھی بنے، معاش کا کوئی بھی رستہ اختیار کرے، لیکن تعلیم کس شے کا نام تھا؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی تھی۔ آج کسی سے پوچھو حضرت اپنا تعارف کرائیے، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کوئی بتاتا ہے میں نے مدرسے سے پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، میں نے حفظ کیا ہوا ہے؟ نہیں۔ تعلیم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اسکول کہاں پڑھا، کالج کہاں پڑھا؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ، یو ایس اے، کینیڈا کہاں گئے؟ اعلیٰ تعلیم، تو یہ کوئی ادنا تعلیم ہے؟ آپ سوچیں نا، یہ وہی ہم کر رہے ہیں نا جو انہوں نے کیا تھا، اعلیٰ رزق کو ادنا رزق سے بدلنے کی کوشش۔ تو جو اصل اعلیٰ تعلیم تھی اس کو نہیں بدل رہے ہم ادنا تعلیم سے۔ یہ اعلیٰ اعلیٰ رہے، وہ ادنا ادنا رہے تو صحیح ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ ہم نے سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا، اور ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا بھی سیکھ لیا، لیکن ہم نے زمین پہ انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا۔ وہ انسانوں کی طرح رہنا کون سکھاتا ہے؟ یہی دین سکھاتا ہے نا۔ اس کو ترک کر کے باقی سب کچھ ہم نے حاصل کیا، 20 20 سال تعلیم حاصل کی ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کیے ہیں اس تعلیم پر۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن دعویٰ نہیں کرے گا میرے اور آپ کے خلاف؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے چہرہ دکھانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ جو آپ فرما کر چلے گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ وہ بہترین بننے کی ہمارے اندر آرزو نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر وہی حالات آ رہے ہیں جو ان پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون نہیں بدلتے، سنت اللہ تبدیل نہیں ہوتی، حرکتیں وہی ہوں گی، نتیجہ وہی نکلے گا۔ دنیا میں تو وہی نتیجہ نکل رہا ہے، آخرت میں اللہ خیر کرے۔ باقی اس میں بہت کچھ ہے ظاہر ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلا پارہ ہے اس میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو تحویل قبلہ کا واقعہ آئے گا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے روزے کے احکام، حج کے احکام، جہاد اور قتال کی فرضیت، شراب کی کی حرمت کا بیان، اور پھر خواتین کے حوالے سے بہت سے مسائل کا تذکرہ۔ طہارت کے مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں، رضاعت کے مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز موقع رہا تو کل کی نشست میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ درمیان میں جن کتابوں کا حوالہ آتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ وہ کتابیں باہر مکتبے پر دستیاب بھی رہیں، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فقہ اکیڈمی کے تحت الحمدللہ یہ مسجد بھی چل رہی ہے، اور اس کے کورسز بھی ہیں، جو حضرات معلومات حاصل کرنا چاہیں باہر استقبالیہ سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔